یوم دفاع، کس کا دفاع ہے؟ ہمارے ملک کا ہے نا، دفاع پاکستان یہ نہیں، ایسے ہی ہے۔ 6 ستمبر بھی دن عظمت کا حامل ہے، جس دن ہمارے ملک کی دفاعی حفاظت کا دن ہے اور عزت اور عظمت ہے، اور اس میں ہم بڑے خوشی سے پروٹوکول سے اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جڑا ہوا دن بڑی اور عظمت والا ہے جسے 7 ستمبر کہتے ہیں۔ آپ کے اور میرے ملک کی تاریخ میں 1974 میں وہ جو تحریک ختم نبوت 1953 میں چلی، جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ اس پر شہید ہوئے کہ قادیانی، اب ہمارا ملک جب بنا نا تو پہلا میرے خیال ہے وزیر اعظم سر ظفر اللہ میرے خیال ہے تھا پہلا وزیر اعظم ہی تھا نا، یقیناً وہی ہے وزیر اعظم ہی ہے، وہ قادیانی تھا پہلا۔ ہماری بدقسمتی تھی، سمجھ نہ لگی اس وقت کے لوگوں کو، اور اس نے بڑے بڑے ہتھکنڈے ڈالے اور بڑی پوسٹوں پر اپنے چیلے بٹھائے جو آج تک بدبخت ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ پھر 1953 میں جب طلباء کو کالجوں کے اندر قادیانیوں نے مارا، ان پر ظلم و ستم کیا، تو پھر پوری ایک تحریک چلی ختم نبوت کی۔ یہ جو قادیانی لاہوری گروہ، ٹھیک ہے، مرزا ناصر اس وقت ان کا یہ تھا وڈیرا، آقا کریم علیہ السلام کے اس عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور آخری نبی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، اس طرح وہ کس طرح وہ کہتے تھے کہ ختم نبوت کی مہر سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگا دے وہ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، آقا کریم آخری نبی ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی صورت میں، کسی طریقے میں، نہ ذلی نہ بروزی نہ یہ جو ان کے بڑے لمبے لمبے معاملات ہیں وہ یہاں پہ وقت نہیں ہے میں وہ بولوں، لیکن المختصر آقا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور نے خود حدیث طیبہ میں فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ وہ بدبخت کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آگا، یہ کامل نبی ہونے کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا بدبخت ہو اگر یہی بات پھر لا الہ الا پر کہہ دو کہ لا الہ الا سے مراد اللہ کامل خدا ہے، اس کے بعد کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے یہ حدیث پاک کا ترجمہ کرے لا نبی سے مراد یہ کہ حضور کامل نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور بھی آ سکتا ہے، لیکن المختصر یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں وہ تحریک چلی 1953 میں جو اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے چلائی۔ بہت سارے بزرگ مختلف مقام فکر کے ساتھ شامل تھے۔ یہ تحریک 1974 کو اپنے اختتام پر آئی اور ہماری اسمبلی کے اندر تقریباً 13-14 دن بحث رہی اس پر، اور جو ان کا قادیانیوں کا وڈیرا تھا نا اسے کہا گیا تم آؤ تم سوال کرو، تمہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ پوری بحث کے بعد پورے اس کے سوالات کے جواب دیے گئے اور اس قادیانیوں کے بدبخت وڈیرے کو لاجواب کیا گیا، اور بھٹو کہنے پر مجبور ہوا کہ بالکل تم ٹھیک ہو، ہمارے جو آقا کی عزت ہے اس پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ بھٹو نے کہا میں اب اس پر سین کروں گا، اور آقا کے اس عقیدے ختم نبوت کی حفاظت میں اس بھٹو نے بھی اپنا کردار اپنایا۔ اب پھر 1974 میں سامعین گرامی 7 ستمبر والے دن کی عزت بخشی گئی، اور 1988 میں پھر ان بدبختوں نے اقوام متحدہ میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ جی ہمیں پاکستانی حق نہیں دیتے۔ پھر 1988 میں الحمدللہ جس ادارے میں نے پڑھا ہے نا بحیرہ شریف، اس ادارے کے سربراہ ضیاء القرآن شریف کے مفسر ضیاء النبی حضور کی سیرت لکھنے والے اس بزرگ پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے جنیوا میں جا کر اقوام متحدہ میں جا کر آقا کی ختم نبوت کا پہرا دے کر ان کو لاجواب کر کے آئے کہ آقا کریم کی عزت و حرمت کے معاملے میں ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور ان کا جہاں پر تعلق ہے اقلیت کا جو تعلق ہے وہ ہمارا دین دیتا ہے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ یاد رکھیں عقیدہ ختم نبوت، اس میں ذرا سی بھی لیک آتی گئی نا، ذرا سا آپ نے اتنا بھی سوچے یار اس کے بارے میں سرچ کر لیں کہ یہ عقیدہ واقعی ہے یا نہیں ہے، حضور کا حضور کو ماننا ہے آخری نبی، اتنا سے بھی آپ سوچیں گے نا تو یہ یاد رکھنا ایمان فارغ، ایمان فارغ، مرتد